میری پرسوں بھی جب بات ہوئی، جب میں نے اس طرح کی میں نے کہا یار پیکو پہ تماشا نہ دکھاؤ کیونکہ مجھ سے نہیں ہو رہی فراڈ، تو اب بتاؤ نا کہ مجھ سے اس بارے میں اگر میں نے ایک احساس کر کے اور اس کا انتظار کیا، اور مجھے یہ اتنا زیادہ یقین تھا کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی چھوڑ کے کہیں اور جائے گا، اس سے پہلے جس سے میری اتنے سال بگڑی رہی، کبھی میرا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہر بندہ میری طرف پڑا، آج شوبس کا کام مجھ سے چھوٹا ہی اس لیے کہ میں کسی کے بیڈ پہ نہیں گئی، آج میں کام نہیں کر رہی ہوں، بیکو پہ ہر سینڈر اس نے بھگایا، اور کوئی بھی، اور جو مجھ سے ایسی باتیں بھی کرتے تھے، اگر ایسی بات ہی ہوتی کہ میں اتنی ایزی ہوتی ہے سونے سلانے میں تو آج سب سے زیادہ کامیاب ہوتی، میں ایسی نہیں ہوں، ویسے نہیں ہوں میں، آج اتنی بڑی چپیڑ مار کے میرے منہ پہ گیا ہے، کبھی کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، کبھی کہہ رہا ہے نہیں کر رہا، کبھی کہہ رہا کر رہا ہوں، اور پھر پانا ہے نا کہ میں نے نکاح کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے اسی بات پہ کہہ رہا تھا، میں جب یہ چیزیں دیکھوں گی اور مجھے کنفرم ہوگا میں کیوں گالی نہیں دوں گی، فون کرنے کی دیر ہے نا، ایک فون کرنے کی دیر، اس کو اتنا نہیں ہوا کہ یار ایک سوری منہ سے نہیں نکلا، اور اپنے آپ کو کلیئر کرتا جا رہا ہے کہ میرے اکیلے کی مرضی سے، یہ کوئی ون نائٹ سٹینڈ نہیں تھا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ ہمارا موڈ بنا اور چلو جی ہم نے سیکس کر لیا، 1 سال، ہر 15 دن بعد اس کو تکلیف صرف یہ ہے کہ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح چپ کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی کہ ہاں جو نکاح ہو گیا ہے، خدا کی قسم اس نے جب پہلے بھی بات ہوئی اس نے مجھے کال کی، جس دن اس نے کہا میں نکاح کر رہا ہوں تو بہت بحث بڑی، تم نے میرے ساتھ بیڈ شیئر کیے یار، لیونگ ریلیشن شپ میں کون لوگ رہتے ہیں، یا تو وہ لڑکیاں رہتی ہیں نا جن کو پیسوں پہ رکھا جائے، یا وہ رہتے ہیں جنہوں نے شادی کرنی ہو، دوسری تیسری تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی نا، اگر یہ مجھے کہتا کہ میں تیرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں یا ٹیمپریری مزے لینے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ بات بھی یہ کرتا ہوا اچھا لگتا کہ میں نے تب بھی اس کے گھر، اس کے پیسے، اس کا خیال کیا، اور 1 سال بعد اس نے اس لڑکی کو جب دوبارہ فالو دیا، اور میں اتنی حیران تھی کہ یار یہ بندہ کس نیچر کا ہے، میں نے اس کو کہا کہ تم نے اس بندی کو فالو کیوں دیا جس نے تم پہ الزام لگایا، اس نے کہا وہ سوری ہے، اور اس نے مجھے بھرپور ٹائم دیا، لیکن جب سے یہ بندی آئی اس نے مجھے ڈس رسپیکٹ کرنا شروع کیا، اس نے مجھے اتنی گندی ننگی گالیاں دی، اور ہاں پھر جب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا تو میں گالیاں دیتی تھی، ابھی بھی یہ سب کرنے کے بعد میں اس کو کیا فون کرتی، مجھے پیار ہے آ جاؤ میرے پاس، یہ میں گالی ہی دیتی، اس نے میرے آفیشیل پہ بھی آ کے یہ ثابت کیا کہ میں تیرے ساتھ نہیں، میرا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ تو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، کوئی نہیں تھا آج میرے پاس، کوئی نہیں تھا، اس نے واقعی مجھے ہر جگہ زیرو کر دیا، یہ جس غرور سے بولتا تھا نا، اور یہ ہر بات پہ بولتا تھا جو مرضی ہو جائے، اور اس نے لاسٹ ٹائم بھی مجھے بولا تھا جو مرضی ہو جائے نا، مجھے تجھے گندا بھی ثابت کرنا پڑا نا، میں نے مکر جانا ہے اپنے ہر تعلق، میرا بھی دل کرتا ہے میں شادی کر لوں لیکن میری مجبوریاں، پھر جب سبزی والوں کی اس پہ شادی ہوئی تب بھی اس نے کہا یار جب بھی سب کا شادی کرتے ہیں نا میرا دل کرتا ہے، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ فرحانہ جس کا اتنا بڑا نام ہے یہ کبھی مجھے اپنے پاس میں بٹھائے گی، اور یہ مجھے آج ایسے پیار کرتی ہے کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور یہ کچھ نہیں ہے، اس کے الفاظ تھے، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی، ایک ماڈرن لڑکی میری زندگی میں ہو، میری پارٹنر ہو،
ہمیشہ اس نے کہا 1 سال سے میرے ریلیشن میں ہے، اس نے وہی باتیں جو آپ سے کی ہے وہی اس سے بھی کی ہے، تو آج وہ بات کیوں نہیں کسی نے کی؟ جب یہ مکر رہا تھا کہ میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے، سے یہ ساری باتیں کی ہے کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ یار آپ کسی کو بھائی باپ کہہ کے پیار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر میں گندی ہوں مجھ سے زیادہ تو وہ گندی ہے جس کو پتا تھا سارا کچھ، مجھے کہتی تھی اس کو بھائی کہو، میں نے کہا میں اس کو بھائی کیوں کہوں؟ اس نے ہمیشہ کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں کوئی پسند، میں نے کہا اگر تم اسے بھائی سمجھتی ہو تو پھر کیوں جیسے کو جب سے اس کے ساتھ ریلیشن پہ ہوں مجھے سوائے تکلیفوں کے کچھ نہیں ملا، لیکن ایک بندہ ڈائریکٹ میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا تھا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یار اس وقت نیچے گارڈز کیا سوچیں گے، اس کے گھر کوئی آ جائے گا وہ کیا سوچے گا، کیا سوچے گا، اور ڈائریکٹ پیروں میں پڑنا، معافیا مانگنا، مرغا بن جانا، اور ہمیشہ یہ کہنا کہ یار تو میری بندی ہے، تو میری بندی ہے، تیرے پاس بیٹھا ہوں، تیرے سامنے بیٹھا ہوں، کیوں مجھ پہ شک کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ یہی سوچا تھا کہ ایک آرڈنری سا بندہ جس کی کوئی ویلیو حیثیت اوقات نہیں ہے، اس کو حد سے بڑھ کے عزت پیار دی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ مرد ہے اس لیے یہ کہہ کے چلا گیا کہ ریلیشن تو ختم ہو گیا، تو جو اس عزت کے قابل تھی، مطلب تو یہ ہے نا کہ جو عزت کے قابل تھی میں نے اس کے سر پہ ایک جائز نکاح کا رشتہ ڈال دیا، اور میں ایک ٹیکسی گشتی تھی کہ 1 سال یوز کرنے کے بعد بولتا ہے کہ رشتہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میں نے کب اس سے شادی کے وعدے کیے؟ اس کے ساتھ تو کوئی 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، میرا اسٹیٹس میں نے ہر چیز اپنی مٹی میں ملا کے اس بندے کے لیے وہ کیا ہے جو ساری زندگی کو 10 دفعہ مر کے بھی آ جائے نا تو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میں اس جگہ پہ میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں جہاں اس نے لاسٹ ٹائم پہ مجھے ڈس رسپیکٹ کر کے بلاک کر کے ہر جگہ سے، اور اس کو اپنے پاس ایز اے وائف بٹھائے گا، اور میں ایز اے کیپ وہاں پہ بیٹھی ہوں گی، اس کی ایکس کی۔ کوئی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کہاں کھڑی ہوں، آج مجھے انسلٹ فیل ہو رہی ہے، آج میں اپنی نظروں میں گر گئی ہوں، مجھے لگتا ہے میں دنیا کی گھٹیا ترین لڑکی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اتنی بدصورت ہوں، اتنی بدصورت ہوں کہ ایک آدمی مجھے ٹھٹا مار کے چلا گیا اور مسلسل ایک پورا ویک ذلیل کرتا رہا، کمپیریزن کر کر کے، کمپیریزن کر کر کے۔ میں نے آج تک اس کی شکل کے بارے میں بات نہیں کی اس کو، میں نے آج تک اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات نہیں کی، ایک اشتہاری کو میرے گلے سے لگایا اپنے گھر پناہ دی، کہاں کہاں اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اور اس کا علاج یہ تھا کہ وہ میرے منہ پہ تھپڑ مار کے ایک عورت کے ساتھ وہی اس نے کیا کہ جب پہلی بار ایک لڑکی نے بولا تھا ویڈیو کال پہ ننگا دیکھتا ہے، اور میرا اس سے بالکل نیا نیا شروع ہوا تھا، ابھی میں اس سے ملی بھی نہیں تھی، صرف فون پہ بات ہوتی تھی، تو اس نے ثبوت دینے کے لیے کانفرنس کال کی، اس کو گندی ننگی گالیاں دی، وہ کنزے شاہ جو لڑکی ہے کہ کب میں نے تیرے ساتھ کیا، جیسے آج مجھے کہہ رہا ہے مجھ میں اور اس لڑکی میں کیا فرق ہے، اور میں دوسرے فون پہ تھی اس کے ساتھ، اسی گالی نکال کے کہا اس کو بلاک کر، میں بھی بلاک کر رہا ہوں، کہتا دیکھ میں نے تجھے ثبوت دے دیا نا، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں کانفرنس کال پہ اس کو کہتا میں نے اس کو کسی کام کے لیے کال کی تو یہ نائٹی پہن کے آ گئی تھی، بس اتنی سی بات تھی، اور وہ لڑکی اپنی عزت کے لیے چپ ہو گئی، لیکن میں کیسے چپ ہوں، میں کیسے چپ ہوں؟ میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہی، اچھا آج کے بعد میں ان کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میری تمہاری بات ہے، میں نے اس کو یہاں تک کہا کہ سب کو مت الجھائے، مجھے برا لگ رہا تھا کہ ہر بندے کو پتہ چلتا جا رہا ہے،
میری عزت خراب ہوئی ہے نا، اس کا کیا گیا؟ اس کا کیا گیا؟ کہ کو میسج آیا تھا، اس نے تو سب سے چھپایا ہے۔ اگر یہ بات نہ کھلتی، میں اس سے نہ لڑتی، تو یہ پھر میرے پاس آ کے رہ رہا ہوتا۔ یہ جب تک کچھ نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ بھی رکھتا۔ اس کو پرابلم یہ ہوئی کہ سب بیچ میں میرے سائڈ پہ کیوں ہو گئے۔ آج اگر نکاح کر لی ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو کیا آج سارے پھر اس کو بھابھی بنا کے وہاں پہ سب اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس کو اس شادی کے لیے سپورٹ کریں گے؟ آج گندا کون ہوا؟ اور میں نے یہ بولا تھا کہ ہوگا ایسا کہ میں گندی ہو جاؤں گی، میں اکیلی ہو جاؤں گی، میں ایک سائڈ پہ ہو جاؤں گی اور سارا گروپ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ چودھری کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا چودھری کو۔ چودھری نے غلط بات کی ہے ہوگا۔ چودھری کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا چودھری کو۔ چودھری نے غلط بات کی ہے اس لیے برداشت کی، کیونکہ ہمیشہ اس نے مجھے چپ کرایا، بدتمیزی کی، یہ کہا کہ یہ بھیگو ہے فرانہ۔ میرا خدا کی قسم کلمہ گواہ ہے، اذان ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، میرا لڑکیوں سے بھیگو کی حد تک ہے۔ میرے پاس آج بھی وہ اسکرین شاٹ ہے جس پہ اس نے کہا تھا، میں اگر اس لڑکی کی جگہ ہوتی نا، مجھے پتا ہوتا کہ یار اس نے اپنی بیوی سے بھی چھپایا اور اس کے ساتھ 1 سال سے ریلیشن شپ میں ہے۔ میں اس کا پاسٹ نہیں ہوں، میں اس کا پریزنٹ ہوں، اور 1.5 ہفتے پہلے وہ یہاں سے ہو کے گیا۔ اگر عزت دار لڑکی ہوتی اور ٹسل بازی میں سب نہ کر رہی ہوتی نا، تو پیچھے ہٹ جاتی، اس کو چھوڑ دیتی اور کہتی کہ تم نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر آج تم اسے اس طرح چھوڑ سکتے ہو نا یوز کر کے، تو کل مجھے نکاح کے بعد بھی چھوڑ سکتے ہو۔ لیکن اس بندی نے مجھے جو کہا تھا کہ اس کو حاصل کرنا ہے، اس نے کر لیا نا، تو آج کیا سب اس کو سپورٹ کریں گے اس بات پہ؟ یہ اس لیے اس کو ایز اے بھابھی ایکسپٹ کریں گے، یہ سارا اس کے ساتھ دیں گے، اور مجھے گندا کر کے ججمنٹل ہو کے مجھے اکیلا چھوڑ کے اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے۔ یہی تو اس کی پلاننگ تھی نا۔ کتنے اسٹیٹمنٹ بدلے اس نے اس دوران ہی کتنے اسٹیٹمنٹ بدلے۔ میں تو اس لیے ایک ایک چیز بتا چکی ہوئی ہوں، ایک ایک بات بتا چکی ہوئی ہوں، اس لیے بلیک میل ہوتی نہیں۔ انسانیت کے ہاتھوں یہ انگوٹھا رکھ کے کہتی کہ چل شادی کر، صرف اس لیے کہ نارمل ہو جائے، کچھ ایسے حالات بہتر بنے کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور اس کو کہوں کہ اس کو تیار کرے ذہنی طور پہ اس طرح سے۔ میری اچھائی آج میرے لیے اتنی بڑی برائی بن گئی کہ میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کیا، میں نے کسی کا گھر تباہ نہیں کیا، سب کرتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں بھول پا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم میں کتنی دیر سے یہ دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ میاں مجھے بہت دے دے، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، مجھے بہت دے دے، کیونکہ اس ذلت کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ ہاں اگر یہ مجھے چھوڑ دیتا اور اس کو بھی چھوڑ دیتا نا، پھر کہیں اور جا کے کسی اور سے کر لیتا، لیکن میرے چھوڑنے کے بعد اس نے مجھے کسی کے لیے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ساتھ چل سکو، اور ابھی بھی اس نے یہ نہیں کیا۔ مجھے آخر حد تک امید تھی کہ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں فرانہ سے نکاح کرتا ہوں اور میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گا۔ آج اس کے لیے ہر چیز چھوڑ رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، ایون جو کام ہے اب اس کا کام ڈسٹرب نہیں ہو رہا، لیکن اس کے منہ سے یہ چیزیں نہیں نکلی اس کے منہ سے۔ اور اس نے یہ بولا ہے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں، یہ صرف اس نے ٹالنے کی نکاح کر لی ہے۔ اس نے نکاح، اس لڑکی نے کہا کہ میں نے تو تب نکاح کرنا ہے جب یہ اس کو چھوڑے گا، تو یہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے؟